کون آلے رسول؟ آؤ تھوڑا سا ذکر کر کے چلے جائیں. کون آلے رسول؟ یہ محرم الحرام سے لے کر اب تک شہادتیں سن رہے ہو, آلے رسول کی شہادت سن رہے ہو. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کتنوں پہ اثر پڑا؟ قاری طلحہ صاحب شوال کا مہینہ مدینہ پاک میں گزار کے آیا, بھتیجے بانجے تھے, بڑے ڈیرے غازی خان کے لوگ ملے. گھر والی روزانہ کہتی چل جنت البقیع چلتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں جاتا, چل جنت البقیع چلتے ہیں. میں ایک مرتبہ آخری دن دور سے بیٹھ کے نظارہ کر کے آیا, میں نہیں گیا. گھر والی کہنے لگی میاں صاحب حنان صاحب کیا بات ہے, کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اللہ والی جنت البقیع میں جاؤں گا, دائیں طرف نظر پڑے گی حسین کی اماں کی قبر نظر آئے گی. میری نگاہ اس قابل نہیں کہ پاک دامن عورت کی قبر پر نگاہ پڑے. یہ تو وہ عورت ہے, شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھ گئے, میدان محشر ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی, پل صراط لگائی جائے گی, عرش عظیم کا مالک کی طرف سے آواز آئے گی یا معشر الانبیاء والاولیاء, او میرے نبیوں, آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, او میرے پیروں ولیوں کی جماعت, پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی, بہاول حق زکریا ملتانی, معین الدین چشتی اجمیری, علی المرتضی رحمت اللہ علیہ, آج سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو, کیونکہ پل سرحد سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. دل کے اندر خیال آیا چلو میں ازواج مطہرات کی قبر پر, بنات رسول اللہ کی قبر پر چلا جاؤ. ہائے اماں فاطمہ کی قبر کی مٹی میرے سے یہ نہ پوچھ لے. عبد الحنان بتا, پاکستان کی سرزمین کے مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کر, بڑے بڑے کانفرنس اور جلسوں میں جا کر بڑا بڑا بولتا ہے, مجھے بتا تو میرے حسین کے خون کا کیا مول لگا کے آیا ہے؟ زندگیوں میں تبدیلی لے کے آؤ. حسین نمازی تھا, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. حسین قرآن کا قاری تھا, اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ. رب ذوالجلال کی قسم ہے, آؤ میں تمہیں ان شہزادوں کی عظمت بتلاؤں. حشام بن ملک کا زمانہ ہے, حشام وقت کا بادشاہ ہے, بیت اللہ شریف میں داخل ہوا, اس نظریے سے آیا میں حجر اسود کا جا کے بوسہ لوں گا. اللہ اکبر, حرم کے اندر داخل ہوا, کسی نے توجہ نہ دی بادشاہ کون ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کالی کملی والا دو چادریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں حجر اسود کے سامنے رو رہے تھے اور جھولی پھیلا پھیلا کے کہہ رہے تھے یا اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر آتی ہے, آج محمد فقیر بن کر دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. حشام بن ملک داخل ہوا, کسی نے توجہ نہیں دی, کسی نے راستہ نہ بنایا. حجر اسود کے قریب بوسہ لینے گیا, دھکا لگا, یوں پیچھے آ کے ہٹ گیا. اللہ اکبر, وقت کا بادشاہ بوسہ نہیں لے سکتا, یہ تو نصیبوں والے لیا کرتے ہیں, میرے جیسے کہاں لے سکتے تھے. قاری طلحہ صاحب بات بتلاؤں, اللہ اکبر, جمعۃ المبارک کا دن تھا, آخری دن تھا, ہم نے پاکستان آنا تھا, آخری دن تھا. میرے دل میں بڑا خیال آیا, میں میری گھر والی بچے ہوٹل میں تھے, صبح چلے گئے, طواف کیا, حجر اسود کے سامنے بیٹھا. اب مجھے شیخ کہنے لگا, اروا متوا کہنے لگا میاں پیچھے ہٹ جا, چیر نہیں جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں بوسہ لینا چاہتا ہوں. کہنے لگا قبل ظہر آنا, ظہر سے پہلے آنا. ظہر کے وقت گیا اور رشتہ, خدا پاک کی قسم باوضو ہو کے بیٹھا ہوں. میں تیسری صف میں گیا, دھکا لگا, 7ویں صف میں آ گیا. بیوی کہنے لگی اپنی ہمت نہیں, میں اس کا ترلا منت کرو. میں نے کہا اللہ والی, یہاں آ کر بھی ان کی منتیں کرنی ہے, اس کی منت کیوں نہیں کرنی جس نے یتیموں کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا. مولانا میں تیسری صف کے اندر ایسے بیٹھا تھا, اللہ اکبر, اذان کا وقت قریب تھا. پتہ نہیں اس نے مجھے پہچانا, میں نے کہا عالم پاکستان, میں نے کہا جی نام الحمدللہ. اس نے اشارہ کیا, بوسہ لے گا, میں نے کہا
انہوں نے کہا ٹھہر جا، اشارہ کیا. ادھر ظہر کی اذان ہوئی، امام کعبہ تشریف لے آئے، سنتیں پڑھنے کا وقت آ گیا. ہاں بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، سنتیں پڑھنے کا وقت آ گیا. امام کعبہ حتیم میں سنتیں پڑھ رہے تھے، ساری صفیں بندی ہوئی، ویل چیئر پہ بیٹھا، دل میرا دھڑک رہا تھا. اس نے مجھے اس طرح کر کے اشارہ کیا. میں نے کہا 2 بچے ساتھ ہیں کہ انہیں بھی لے آ. میں نے کہا ویل چیئر والا ساتھ کہ انہیں بھی لے آ. تیسری صف سے اٹھا، سارا مجمع بیٹھا تھا. میں نے ایک بوسہ دیا، منہ پیچھے کیا، اس نے میرا سر پکڑ کے آگے کر دیا. کان میں کہنے لگا جب تک اقامت نہیں ہوتی بوسے لیتا رہے. میں نے 2-4 بوسے لیے. حرم کے اندر آواز اللہ کی قسم آنے لگی، اوے نصیبوں والا، اوے مقدروں والا، اوے عزتوں والا. یقین جانو مجھے وہاں پتہ لگا اللہ اکبر، دین کا معاوضہ پیسوں سے نہیں ملا کرتا، بلکہ دین کی خدمت کا معاوضہ ایسے مل جایا کرتا. حشام بن ملیک کو کسی نے منہ نہیں لگایا. آؤ میں ان کی شان بتلاؤں. حشام بن ملیک کو منہ نہیں لگایا، کونے میں کھڑا ہو گیا. عرب کے سربراہان ساتھ تھے. کیا ہوا، بوسہ نہیں ملا؟ شرم کے مارے منہ نیچے کر لیا کہ میں وقت کا حاکم، مجھے بوسہ نہیں ملا. تھوڑی دیر میں ایک دروازے سے امام زین العابدین حضرت اصل کے بچڑے، حضرت اصل کے بیٹے امام زین العابدین آئے. حرم کا طواف کرنے والوں کی جیسے نظر پڑی، صفے بنا کے کھڑے ہو گئے. شہزادہ طواف بیت اللہ کی سیڑھیاں نیچے اترا، حجر اسود کے قریب آیا، بوسہ لیا، ادھر جا کے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے. فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا، فرزدق بہت بڑا شاعر گزرا پاس کھڑا تھا. حشام بن ملک کے پاس کھڑا تھا. عرب کے سربراہان حشام بن ملک سے کہنے لگے یہ کون ہے جس کے کرتے پہ پیمد لگے، پاؤں سے ننگا، پگڑی بھی جس کی میلی، تو اتنا اونچا لباس پہن کے آیا پھر بھی تجھے بوسہ نہ ملا. یہ پیمد والا کرتا پہن کے آیا، بوسے لے کے چلا گیا. حشام پہچانتا تھا، سنی انسنی کر دی. کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے. فرزدق شاہد پاس کھڑا تھا کہ تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں یہ کون ہے. وہ عرب کے سربراہان کہنے لگے بتا کون ہے. اللہ اکبر. امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تم نے دیکھا یہ بوسے لے رہا تھا، یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، لیکن حجر اسود ضرور جانتا ہے کہ میرا بوسہ لے کے کون گیا. رب ذوالجلال کی قسم جب یہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا تھا تو حجر اسود اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا تھا. اس نے کہا میں نے دیکھا جب یہ عرب میں داخل ہوا یہ کالے رنگ کے سارے پہاڑ اس کے استقبال کے لیے جھک گئے، بیت اللہ کے پتھروں نے اسے سلامی دی. تجھے کیا پتا یہ نبی کے نواسے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے. حشام کو غصہ آیا، فرزدق شاہد کو پکڑ کر گرفتار کروا دیا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا، آپ نے 10,000 دینار اس کی خدمت میں بھیج دیے. اس نے 10,000 دینار واپس کر دیے کہ میں نے آپ کی یہ جو شان بیان کی، آپ کی تعریف بیان کی، میں نے پیسے لینے کے لیے نہیں بیان کی. اگر پیسے لینا مقصود ہوتے تو بادشاہ کی تعریف کرتا. وہ قاصد 10,000 دینار لے کر پھر امام زین العابدین کے پاس آ گیا. حضرت وہ لیتا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا مجبوری ہماری، ہم رکھتے کوئی نہیں. جا کے 10,000 دینار دیا اور اسے کہہ دے ہم آل رسول ہیں، ہمارے گھر سے جو ایک مرتبہ چیز نکل جائے پھر کبھی واپس نہیں آیا کرتی ہے. اور اگلا جا کے پیغام دے دینا ہم نے کلمے کے علاوہ لا سیکھی کوئی نہیں. اس روزے والے نانا نے کلمے کے علاوہ ہمیں نہ سکھلائی نہیں. ہماری لا کلمے میں نکلتی ہے، حاجت روا کوئی نہیں، لا مشکل کشا کوئی نہیں، لا بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں. حتیٰ کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں لاہور کے پیر کی بات نہیں کرتا، میں فرید الدین گل شکر کی بات نہیں کرتا، میں علی حجویری کی بات نہیں کرتا، میں سفی سلطان بابو کی بات نہیں کرتا، میں بابے کوٹ مٹھن والے کی بات نہیں کرتا. یہ سامنے قبر ہے، بابا علی المرتضی آرام فرما رہا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ کسی نے بابے علی المرتضی سے بیٹا مانگا ہو دے دیا ہو. لوگ آئے ہوں گے بیٹا دے دے، بابے علی المرتضی نے انگلی کا اشارہ اپنی طرف سے وہاں کر دیا ہوگا. اللہ اکبر. ہم تو بیٹوں کی دعا کیا کرتے ہیں، بیٹا بیٹی تو خدا دیا کرتا. یہ عقیدہ مضبوط بناؤ. ہماری لا صرف کلمے میں نکلتی ہے.
میری ماں نے مجھے گھٹی دی، میری ماں نے مجھے گھٹی دی، میری ماں نے مجھے لا سکھلائی نہیں. ہم تو وہ سخی گران میں، کاش کربل کے میدان میں کچھ ہوتا، ہم لوگوں سے پانی مانگتے، ہمارے دروازے سے تو لوگ پانی پی پی کے چلے جاتے ہیں. ہمارا گھرانہ وہ ہے، تجھے کیا بتلاؤں میری دادی اماں کی سخاوت، سیدہ فاطمہ کی سخاوت کیا تھی. ساحل دروازے پہ کھڑا ہوا، میری ماں کے گھر میں جو اناج کا آٹا نہیں تھا، ساحل کے لیے میری ماں نے سر کی چادر اتار کے گروی رکھ دی تھی. میں تجھے اپنے پڑنانے کے بارے میں بتلاؤں. اللہ اکبر. کون تھا میرا نانا، کون تھا میرا دادا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دروازے پر فقیر آیا تھا، میرے نانے میرے دادے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا تھا. ہم تو اس گھرانے کے چشم و چراغ ہے. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں جیب میں روپیہ نہیں تھا، لیکن جسم میں جان تھی. ہم نے نانے کے دین پر اپنے سارے خاندان والوں کی جان کو قربان کر دیا تھا. وقت کا حکمران آیا، حضرت حسن میں حسین کا ذکر کر کے جاؤں، حسن کا نہ کر کے جاؤں. لوگ کہتے ہیں حسن بھی تو حسین کا بھائی، حسن بھی تو علی کا بچڑا، فاطمہ کا بیٹا تھا، زینب کا بھائی تھا، رسول اللہ کا نواسا تھا. اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے میرے عزیز؟ آؤ ان کا ذکر بھی تھوڑا سا سنتے جاؤ. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے، وقت کا حکمران آیا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آ جا. اندر آئے، 5 لاکھ دینار لے کے آیا. حضرت حسن سے کہنے لگا آپ کے لیے ہدیہ. آپ نے یوں پکڑا، قبول فرمایا، اپنی کرسی پر اپنی مسند کے پاس رکھ لیا. جس نے دیے سے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا، بعض جگہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا کہ آپ لے کی خدمت میں آئے تھے. دل میں خیال آیا 5 لاکھ دینار آج سے پہلے کسی نے ان کو دیے نہیں ہوں گے. اتنا جی گردے کا کام کہ ہم نے 5 لاکھ دینار کا صدقہ دے دیا. اللہ اکبر. دل میں کہہ رہا ہے، بتلایا کوئی نہیں. اللہ کی طرف سے نوازوں پر القاء ہو گیا، خاندان نبوت کے چشم و چراغوں پر القاء ہو گیا. اتنی دیر میں ایک سائل آیا اور آ کے حضرت حسن کے قدموں میں گر گیا. پاؤں سے جوتا نکالا، اپنے کندھے سے چادر اتاری، شہزادہ حسن کا جوتا صاف کرنے لگ گیا. جوتا نیچے رکھا، حضرت حسن نے جوتے پہ یوں کر کے پاؤں رکھ لیا اور 5 لاکھ دینار کی ٹرے اٹھائی اور جوتا اٹھانے والے کو دے دی. دینے والے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اتنے پیسے تو ہم اپنا جوتا اٹھانے والے کو دے دیا کرتے. صرف شہادت نہ سنو، آل رسول کی سخاوت سنو. آل رسول تھے کیا، کر کیا گئے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، کربلا کے میدان کے اندر جو وہ کام کر کے چلے گئے، قیامت تک کوئی مائی کا لال وہ کام نہیں کر سکتا ہے. تمہیں رونے والے نظر آئیں گے، خاک چھاننے والے نظر آئیں گے، ننگے پاؤں پھرنے والے نظر آئیں گے، تمہاری طرح میلاد کرنے والے، کھچڑے پکانے والے، نظر نیاز کرنے والے نظر آئیں گے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، فاطمہ عورتیں بڑی نظر آئیں گی، لیکن فاطمہ کی گود میں حسین جیسا بیٹا نظر نہیں آئے گا. وقت ہے تھوڑی شہادت سنا دو. وقت ہے شہادت سنو گے؟ شہدائے کربلا زوری دیکھو، اپنا دیکھو. شہدائے کربلا تھوڑا جا. شہدائے کربلا. نہ تھوڑا زور ہے نہ تھوڑا زار ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ادار ادار. سلمی صاحب سب کو کہتے ہیں آیا ایکسلائی تے جاوے پیدل نہ. میں کون سا، میرے ابے نے کون سا مجھے جہاز خرید کے دیا بھائی. چلو اللہ مبارک کرے. 9 محرم الحرام کی رات دل ختم ہوا، 10 محرم الحرام کی رات شروع ہو گئی. پتہ لگ گیا، ان کی نظروں سے بھانپ لیا، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. معاملہ کچھ اور ہے، ان کی آنکھوں کے تیور اور بتلا رہے ہیں. اللہ اکبر. 23 اہل بیت تھے، 16 آل رسول تھے، 5 حسین کے بھائی تھے. میں تمہیں نام سناؤں، اللہ کی قسم تو سب سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. مولوی صاحب کیا بتلا رہا ہے؟ ادھر سے آواز آتی، صدیق یوں، عمر یوں، عثمان یوں. اللہ اکبر. ایک صدیق حسین نبی کے روزے میں سو رہا ہے اور ایک صدیق حسین کے ساتھ کربلا میں کھڑا ہے. حسین کے ایک بھائی کا نام ابو بکر، دوسرے بھائی کا نام عثمان، تیسرے بھائی کا نام عباس، چوتھے بھائی کا نام جعفر، 5ویں بھائی
بھائی کا نام عبداللہ، اصل کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام قاسم، تیسرے کا نام عبداللہ۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، یہ پیار ہے کہ لڑائی ہے؟ حضرت جعفر کے بیٹے اونو محمد کھڑے ہیں، مسلم بن عقیل کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہے، یہ نبوت اور پھر حضرت حسین کھڑے ہیں، یہ خاندان نبوت کے آل رسول کے 14-16 جوان کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، باقی رشتہ دار ہے، کل ملا کے یہ 72 ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے؟ میرے عزیزوں، چاہتے تو فلاں ملک کے سربراہ کے پاس پیغام بھیجو، یوں چاہتے تو کہتے کوئی لے دے کے معاملہ طے کر لو۔ حسین علی اکبر سے کہہ رہا ہے، حسین علی اصغر سے کہہ رہا ہے، دیکھنا اپنے بابا کے خون پر انگلی نہ اٹھنے دینا، دیکھنا نانے کی پگ کو نیچا نہ کرنے دینا۔ کیا کریں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آج وہی کام کرنا جو ہماری اماں ہاجرہ نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے لے کے جا رہے ہیں۔ پتہ تھا عورت ایمان میں کمزور ہوا کرتی ہے، عورت کا پیر جلدی پھسل جاتا ہے، عورت نازک مزاج ہوا کرتی ہے۔ اللہ غنی، شیطان نے سب سے پہلا عملہ آ کر اماں ہاجرہ کی گود میں کیا۔ اے ہاجرہ، گھر والا کا اپنے یار سے ملنے گیا، بیٹا کہاں کا وہ یار سے ملانے لے کے گیا۔ ہاجرہ بتا، کسی یار کے پاس جاؤ، رشتہ دار کے پاس جاؤ، تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، یہ کون سے یار کے پاس گیا جو چھری سرسی ساتھ لے کے گیا؟ بھائی ہاجرہ کہنے لگی یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ اے ہاجرہ، میں بتاؤں، تیرے گھر والے نے خواب دیکھا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، اب وہ چھری اور وہ رسی لے کر خواب پورا کرنے گیا۔ بھائی ہاجرہ نے یوں کلیجے پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈا ہو کر بھرا رونے لگ گئی۔ شیطان سمجھا میرا وار چل گیا، ابھی خدا کی ناشکری کرے گی، خامد کی نافرمانی کرے گی۔ اما ہاجرہ حجرے کے قریب ہوئی، دروازے کا پردہ ہٹا کے جھانکنے لگی، یہی ہوگا یہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نظر نہ ہے۔ شیطان کہنے لگا لے کر پھر اللہ کا شکوا، دوڑ بے صبری ہو کے کہنے لگی تیرے منہ پر خاک ڈالوں، تماچا مارو۔ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے نہیں دیکھ رہی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر لڑائی کروں گی، بلکہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دیکھ رہی ہوں کون سی جگہ ایسی تھی جہاں میں نے بے وفائی کی، ہر جگہ میں نے وفا کا تاج تجھے پہنائے۔ اے خلیل اللہ، بیٹے کو اکیلا قربان کرنے چلا گیا، مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ کاش مجھے ساتھ لے کے جاتا، تجھے رسی لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا، ہاتھ پیر پکڑ کے میں بیٹھ جاتی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی دیکھتی، اس کو خون میں نہاتا دیکھتی، میں بے صبری نہ کرتی، بلکہ اپنا دامن پھیلا پھیلا کر اپنے آنسوؤں کا واسطہ دے کر بیٹے کی قربانیت کی قبولیت کی دعا کرنے لگ جاتی۔ آؤ ایسی ماں کوئی؟ تیرے میرے گھر کے اندر بھی عورت ہے، ایک وقت کی روٹی نہ ملے، دیکھ تیرا جنازہ کیسے نکال کے باہر کر دے گی، کیونکہ ہم نے ٹی وی والی زندگی دکھلائی، ہم نے انہیں چینل والی زندگی دکھلائی، نیٹ والی زندگی دکھلائی، حسین کی اماں والی زندگی نہیں دکھلائی، حسین کی نانی دادی والی زندگی نہ دکھلائی۔ خاص خدیجہ کو میری بیٹی پڑھ لیتی، خاص اماں عائشہ کو پڑھ لیتی، خاص ام سلمہ کی زندگی پڑھ لیتی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کی زندگی پڑھ لیتی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری بیٹی کی جان نکل جاتی، لیکن تیری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کبھی نہ اترتا۔ ہم نے دکھلایا نہیں، ہم نے 4 مہینے لگائے، گھر والوں کو کوئی ترغیب نہیں، ہم ہی ترجمے کی کلاسیں لے رہے ہیں، گھر والوں کو کوئی ضرورت نہیں، ہم ہی جہاد میں جا رہے ہیں۔ کیا اسلام کی مجاہدہ جہاد نہیں کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر، نت نئے مشورے مانگیں گے، نت نئے مشورے دیں گے۔ ابا نے آج یوں کہا تھا، وہ تیری بیوی ہے، وہ تیری ماں تھوڑی ہے جو باپ کی شکایت اس کے آگے بیٹھ کے کر رہا ہے۔ یار میرے ابو نے یوں کہا، مجھے کیا بیوی سے مشورہ کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اماں نے یوں کہا، بہن نے میرے سے 20,000 قرضہ مانگا ہے، دینا چاہو تو دلہ ہے، خدا کی قسم بیوی سے پوچھتا ہے، بہن پر قربان ہو جاتا، خدا کی قسم بھی اس 20,000 کے عوض دیکھ پھر اللہ تجھے کیا دیتا۔ بیوی سے پوچھتا ہے، بہن مقروض ہے، بہن کو کیا دوں، بیوی سے پوچھتا ہے، میں بہن کو کپڑے دے دوں،
مجھے ایمانداری سے بتلا، جب اتنا سا تجھے گھر کے ویڑے میں کھیلتا دیکھا کرتی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتی تھی، کسی سے پوچھا کرتی تھی میں کیا دعا دوں، تیری اداؤں کو دیکھ کر اس کے منہ سے دعاؤں کے جملے خود بخود نکل جایا کرتے تھے۔ چھوڑو یار، شکوہ ہو جائے گا، مجھے اپنی پٹڑی پر واپس آنے دو۔ اے میری بہن، جب گردن کٹ رہی ہوں، زینب کو بھائی صبر کا درس دے رہا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آج اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کو کہ حسین کی روح کو تسکین پہنچ جائے۔ اللہ آباد رکھے، سکھی رکھے، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں زندوں کو ہی سنا رہا ہوں بھائی۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، شہداء اسلام زندہ باد، شہداء کربلا زندہ باد، میرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین، میرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین۔ بابو یہ یہاں رکھتا، سلمی صاحب کو بھولنے کی عادت ہے، کبھی اپنی جیب میں ڈال لے۔ بندہ تیزی میں ہوتا ہے نا، پیر صاحب بلا لے، یہ لے کے چلے جائیں۔ اتنے بھی نہ دینا کہ مجھے آپ لوگ ہی نہ نظر آئے، اور مولوی صاحب چلے گئے نا کہیں، پتہ نہیں سارا دن کتنے ستے ہوئے ہوگے۔ ہے جی، تھوڑا سا تمہیں زعفرانی جملہ بھی دے کے چلا جاؤں نا۔ مولوی صاحب اور ان کا بیٹا گھر کے اندر چلے گئے، کسی کے پیر صاحب سے کھانا کھایا، اللہ اکبر، انہوں نے حلوے کی ڈش لا کے آگے رکھ دی۔ ہو اب تو اس ڈش کو دیکھے ہوئے مدتیں ہی ہو گئی بھائی۔ محرم میں پک جایا کرتا تھا گھروں میں، اب محرم میں گھر ہوتے ہی کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ اتنی سمجھدار اور سیاਣੀ بیوی لے کے آئے ہیں، سارے مسالے ڈال کے کوکر میں رکھتی ہیں، 5 منٹ میں ٹھپ کھانا تیار، کھانا کھا ورنہ خصمانوں کا سخت چیز، اچھی چیز جس پہ محنت ہو پکائیں گی نہیں۔ جانو میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، پھر ہاتھ پکڑ کے منہ پر ہی مار میرے، اور تمہیں کرنا کیا ہے؟ وہ حلوہ چلا گیا، آگے مولوی صاحب پلیٹ، بیٹا بھی گور رہا ہے، مولوی صاحب گور رہے، کھا لیا، اگلی منگوائی کھا لیا، تیسری منگوائی کھا لیا، مولوی صاحب کا پیٹ باہر آ گیا، آنکھیں یوں کر کے اوپر ہو گئی۔ بیٹے کو کہنے لگے پترا چلیے، انہوں نے کہا چلو ابا، کہ پتر جتی کتھے پئی نظر نہیں آندی، جتی تے بڑا۔ بچہ بھی مولوی صاحب کا تھا، کہ تینوں حلوہ کھا کے جتی نظر نہیں آ رہی، مینوں حلوہ کھا کے ابا ہی نظر نہیں آ رہا، کہ میں چھ وقت کی روٹی کھا کے ڈکار بھی جانوروں کی طرح ماری، ہمیں حسین کہاں یاد رہے گا؟ بس یا 3-4 دن اور یاد ہے، اس کے بعد اگلے سال حسین جاؤ آرام کرو کربلا میں، اگلے سال یاد کریں گے آپ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ یہ کام کرنا ہے، ادھر گردنیں کٹیں گی، مائی ہاجرہ کی طرح سجدے میں پڑھ پڑھ کر اپنے بھائی کی قربانی کی قبولیت کی دعا کرنے لگ جانا۔ بہن کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، ایسا ہی ہوگا۔ اگلا 10 محرم الحرام کا دن آیا، 3 شہزادے اہل بیت کے نکلے، زہیر ابن قیم نکلے، عباس علمبردار نکلے، حبیب ابن مطہر نکلے، یہ 3 شہزادے میدان کے اندر آئے۔ عباس جی بھائی کا قدم بڑا آگے بڑھے، ادھر والے پہ تیر لگا، زمین
زمین پہ گرا، ادھر والے سے کہنے لگا، ادھر والے سے کہنے لگا ہے تیر لگ گیا، ادھر والا ادھر آیا کہنے لگا ابشری بالجنہ، جنت کی بشارت ہو، ادھر والا اس سے کہنے لگا بشرک اللہ بالخیر، اللہ پاک یہ بشارتیں تیرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ادھر والا شہید ہوا، درمیان میں مسلم بن عوجس آئے، یہ آ کے لڑے، عباس اور حبیب ابن مطہر دیکھ رہے ہیں، مسلم بن عوجس لڑتے لڑتے زخمی ہوئے زمین پہ گرے، حبیب ابن مطہر کے کندھے پہ ہاتھ مارا کا کٹ جانا لیکن محمد کے نواسے پر آنچ نہ آنے دینا۔ اتنے میں باتیں ہو رہی تھی، حبیب ابن مطہر پر وار ہوئے، چاروں طرف سے وار کیے، زخمی ہو کے زمین پہ لیٹ گئے، حضرت حسین کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ شہزادے حسین نے فرمایا کیوں بھی کس بات پہ مسکرا رہا ہے؟ جان گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے، اولاد یتیم ہو گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے، مکان خاندان چھٹ گیا، زندگی کی رونق سے ہاتھ دھو بیٹھا پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا حسین جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ حضرت حسین کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا اقدم ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك نبیا والمرتضى حسنا علیا والجناحین جعفرا قمیا۔ حسین دیکھ دیکھ تیرا نانا تیری شہادت کا انتظار کر رہا ہے، تیرا ابا اور تیرا بھائی حسن پھولوں کا ہار لے کے کھڑا ہے، دیکھ حسین تو پیاسا آ رہا ہے، تیرا چچا پانی کا پیالہ لے کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بھائی ایک ایک کر کے گئے، پیچھے بیٹے آئے، زینب اس کی باری، علی اکبر بھیجوں کہاں بھیج دے؟ یہ جوان باہر آیا، حسین نے دیکھا، حسین کو دیکھ کر شہزادے کی جوانی پہ رونا آ گیا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، سر سے پگڑی اپنی اتاری اور اتار کر علی اکبر کے سر پہ رکھ کے گئی، او میرے بچے باپ کی پگڑی کی لاج رکھنا، کوئی وار پیٹھ پر نہ ہو، سارے وار اپنے سینے پر برداشت کرنا۔ آگے نکلے، پہلا وار آیا، تڑپ کر زمین پر گرا، اتنی دیر میں حسین پہنچتے شہید ہو چکے، یوں کر کے گود میں اٹھایا، ماتھے سے خون صاف کیا، بوسہ لے کے فرمایا پریشان نہ ہو، جو تکلیف آنی تھی آ گئی، اس تکلیف کے بعد راحت ہی راحت ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، تیرے خون کا مدی اللہ کے دربار میں بل کر تیرا نانا محمد الرسول اللہ آ جائے گا۔ پریشان نہ ہو۔ زینب اور کون؟ کہ تیرے بھائی کا بیٹا قاسم یعنی میرا بھتیجا بچا، کہ اس کو بھی روانہ کر۔ جب قاسم آئے اتنا حسین تھا کہ چاند بھی دیکھ کے شرما جایا کرتا تھا۔ جب قاسم آ کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے، کوفے والوں کی تلواریں ٹھہر گئیں، چلائیں کیا کریں چلائیں کیا کریں، لیکن ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ ایک نے تلوار کا وار کیا، کندھے پر لگا، زمین پہ گرے، حضرت حسین کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اے میرے چچا تیرے بھتیجے کے ساتھ دیکھ کیا کیا۔ حضرت حسین سے رہا نہ گیا، دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے، حضرت قاسم کے اوپر لیٹ گئے، ماتھے پہ ماتھا رکھا، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے ہونٹ بھی چوم رہے اور کہہ رہے ہیں بیٹے تیرا چچا آج اتنا بے بس ہے کہ تیرا چچا آج تیری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی میت کو اٹھایا، خیمے کے پاس لا کے رکھ دیا، کتنوں کی میت اٹھاتا، 55 سال کا بوڑھا ہی تو تھا۔ کربلا کے واقعے نے، جوانوں کی شہادت نے جس کے وجود کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا، پیاسا تھا، فرات کے کنارے پانی پینے کے لیے گیا، حسین سواد سے حسین بن یزید نے یوں کر کے تیر مارا، یہاں کے لگا، داڑھی خون میں رنگین ہو گئی، اپنی داڑھی کو آسمان کی طرف پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ میں خون لے کے چلو اور یوں داڑھی پکڑ کے کہنے لگے اے اللہ اگر تو راضی تو تیرا حسین بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے، لیکن اللہ ہمارے بدلے ان سے تو لے لے، ہمارے بدلے ان سے تو لے لے۔ حسین بن یزید پاس کھڑا تھا، اللہ اکبر، حسین کا خون دیکھ کے زبان باہر نکالی، کہنے لگا مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ۔ کوفیوں نے پانی پلایا، پیٹ نہ بھرا، پیاس نہ بوجھی، اتنا پانی پلایا، پیٹ اوپر ہو گیا، پانی کی وجہ سے پیٹ پھٹا، تڑپ کر حسین کے قدموں میں گرا، آواز آئی میرا حسین دیکھ لے، میری مدد ان کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے۔ اے زینب کون بچا؟ بھائی اندر میں بچی، باہر تو بچا، اور تیری میری جھولی میں نانے کا دین اور اللہ کا نام بچا ہے، کچھ نہیں، تیری میری جھولی میں اللہ کا نام بچا۔
اے بھائی تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی بہن زینب. بھائی لگتا ہے جو سلوک حال ان کے ساتھ انہوں نے کیا تجھے بھی چھوڑیں گے نہیں. میرے بھائی مجھے بتا, ایک ایک کو اٹھا کے لایا, خون میں لت پت پڑے ہیں, ان کے جسموں پر کپڑا ڈالنے والا کوئی نہیں. اے بھائی جب تو بھی چلا جائے گا تو پھر میں کیا کروں؟ اتنی تو مجھے اجازت دے دے کہ تیرے ننگے وجود کو آ کر میں کپڑوں سے ڈھانک دوں. اللہ اکبر. وہیں کھڑے ہو کے رونے لگے. اے زینب یہ کام نہ کرنا, پردے بچانے کے لیے میں نے سارا گلشن اپنا اجڑوا دیا ہے. اے زینب تم تو اتنی پاک دامن عورتیں ہو, تمہارا چہرہ تو دور کی بات ہے, تمہاری جتی کے رنگ پر بھی اللہ نے پردے ڈال دیے. یہ کام نہیں کرنا, باہر نہ آنا, مجھے ایمانداری سے بتلاؤ. تو نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے بازار میں, کربلا کے میدان میں زینب رل رہی تھی. وہ خدا کی قسم فاطمہ کی زینب نہیں تھی. کہہ دو بے شک, کہو تو صحیح, کہہ دو بے شک. جو کربلا کے میدان میں ننگے پیر پھر رہی تھی وہ حسین کی زینب نہیں تھی. اللہ کی قسم وہ کوئی اور ہی ہوگی, وہ کسی چنگڑ کی بیٹی ہوگی, موالی کی بیٹی ہوگی. میں تجھے حسین کی زینب دکھاؤ. جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی, حسین کی زینب پردے میں سجدے کر کر کے بھائی کی قربانی کی قبولیت کی دعا کر رہی تھی. کہہ دو سبحان اللہ. ادھر بھائی شہید پڑا, ادھر یہ پڑی ہوئی ہے اکیلی بہن. 9 یا 14 سال کا امام زین العابدین ہے. اللہ اکبر. زرع بن شریک تمیمی نے تیر مارا, تلوار ماری, حسین کے کندھے پہ لگی. سنان بن انس نخائی نے آ کر گردن اتاری, خولا بن یزید کے ہاتھ میں سر دے دیا. اس نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کر سیول لہرایا, یہ دیکھو حسین کا سر. پھر حکم ہوا ہر ایک کا سر اتارتے جاؤ. ہر ایک کا سر اتارتے گئے, نیزے پر چڑھاتے گئے. اگلی آواز آئی, سیدزادیوں باہر ورنہ نکالا جائے گا. زین العابدین کے کندھے پر پھپھی اما جان نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے باہر نکلی, اور جب باہر آئی اللہ اکبر کیا پھر حال ہوگا. علی اکبر دیکھا ہوگا, علی اصغر دیکھا ہوگا, اونو محمد دیکھا ہوگا, جعفر کے بیٹوں کو دیکھا ہوگا, مسلم بن عقیل کے نور نظر کو دیکھا ہوگا, اپنے بھائی اپنے باپ جایوں کو دیکھا ہوگا. ہر ایک کو دیکھتی تھی, سر نظر نہیں آ رہا تھا, حوصلہ پست ہوتا جا رہا تھا. حضرت حسین کی میت کے پاس گئی, وہاں بھی دھڑ کا سر نہیں تھا. اب ہمیں زین العابدین کا کندھا ہلا کے کہنے لگی, جس کو دیکھتی ہوں دھڑ موجود ہے, سر کہاں چلے گئے. پھپھی اما ذرا آسمان کی طرف دیکھ, آسمان کی طرف دیکھا, نیزے پر سب کے سر چڑھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کا بیٹے یہاں تو مجھے بولنے دے. حسین نے باہر آنے سے منع کیا تھا, بولنے سے منع تو نہیں کیا تھا. اگر آج نہیں بولوں گی 1400 سال بعد کوئی خطیب ان کی شہادت پر ان کو خراج تحسین نہیں پیش کرے گا. واہ زینب واہ حسین واہ حسن واہ قاسم. بی بی زینب نے وہ خطبہ پڑھ کے سنایا. اللہ اکبر. بڑے بڑے خطیبوں کے منہ بند کر کے رکھ دیے. کہنے لگی, او خطیبوں, او واعظوں, تم نے بڑے بڑے قاری سج دج کے قرآن کی کرتے دیکھے ہوں گے. کوئی مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا رہا ہوگا, کوئی ممبر پر بیٹھ کر قرآن سنا رہا ہوگا. ان قاریوں کو کیا کہو گے جو نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ابن زیاد کے دربار میں جب سر گیا, جس طرح آج کوئی حسین پہ انگلی اٹھا دیتا ہے جی ہمیں چپ رہنا چاہیے, سیاست نہ ہو, ہمیں چپ رہنا چاہیے جی, یہ تو دین اسلام کی جنگ نہیں تھی, اقتدار کا لالچ تھا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ گدائی شریف میں بیٹھنے والوں, حسین کرسی کے لالچ میں گیا تھا یا نانے کے دین میں ترمیم ہو رہی تھی اسے مٹانے کے لیے گیا تھا؟ بولو صحیح. نانے کا دین بچانے گیا تھا. جس جو کہتے ہیں بچانے گیا تھا ہاتھ کھڑا کر کے بتلائے. مووی والا بھائی ذرا مووی گھما کے دکھا تاکہ آج پتہ لگ جائے, دائیں بائیں والوں کو پتہ لگ جائے جو ہمیں کہتے ہیں یہ ذریعہ زیدی ہے. اللہ کی قسم آواز اٹھا کر گدائی شریف کی جامع مسجد میں کہتے ہیں ہمارا ووٹ یزید کے ساتھ نہیں, ہمارا ووٹ حسین کے ساتھ ہے, ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. آج بھی حسین کے حق کی وکالت کر رہے ہیں, کل قیامت کے دن نانے کے سامنے بھی حسین کی وکالت کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ, کہہ دو انشاءاللہ, کہہ دو انشاءاللہ. ہم حسینی ہیں, ہمیں حسینی ہونے پہ فخر ہے, ہم حسین کو ماننے والے ہیں. میرے عزیزوں, اتنا بڑا پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں. گھر گھر میں حسین ہو, گھر گھر میں فاطمہ ہو,
گھر گھر میں زینب ہو. ایسے پروگرام کرو تاکہ ہمیں یزیدیت کا ساتھ دینے والے یہ کہنے والوں کو پتہ لگ جائے ہم حسین کا غم رو کر مناتے ہیں, ہم حسین کا غم درود شریف کی صورت میں مناتے ہیں, ہم حسین کی شہادت کو خراج تحسین روزہ رکھ کے پیش کرتے ہیں, سجدے کر کے پیش کرتے ہیں, 4 روزہ 3 روزہ اجلاس یہ جلسے کر کے اتنی بڑی محفل سجا کے کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. میرے عزیزوں, اس پروگرام میں, اس محفل میں آپ لوگ بھی حصہ ڈال کے چلے جاؤ, آپ لوگ حصہ ڈال کے چلے جاؤ. یہ 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے, دن رات ہوتا ہے. ایک خطیب کی فیس کتنی ہے, ایک خطیب کا زاد راہ, ایک نعت پڑھنے والے کا زاد راہ, اور پھر کھانا, پھر اکرام, پھر اہتمام. جسے نہ پوچھے وہی دشمن. اب اٹھ کے جاؤ گے بھائی, یہ دل آزاری میری بھی ہوگی, اٹھ کے نہ جاؤ, تمہاری مہربانی ہے. کیوں اٹھ کے جا رہے, میں تمہارے سے کوئی پیسے مانگے؟ دل آزاری ہوگی. بس آپ سے اتنی گزارش ہے, کل دوپہر آخری نشست ہے, رات کو بھی ہوگی, کل دوپہر آخری نشست ہے. 3 روزہ پروگرام ہوا. شاید ہی کسی نے پوچھا ہو کہ پیر صاحب کوئی ہے ضرورت ہمیں بتائیے, لیکن پیر صاحب نے مجھے کہا نہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں 100 200 500 1000 جتنی تمہیں اللہ توفیق دے, میں تمہارے پہ قسم دے کے کہتا ہوں ایک بھی پیچھے نہ بچے. ہاں جس کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے, جس کے پاس ہے وہ انکار نہ کرے. کلی اختیار دو پیر صاحب کو, کلی اختیار پیر صاحب کو. مدرسے کے چندے میں, مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے, اس جلسے میں جو خرچہ ہوا یا خود لے کے آؤ, اللہ بہت دے گا, اللہ بہت دے گا. کم سے کم 30-35 ہزار روپیہ ہونا چاہیے, کم سے کم. گرے سے گرا 100 روپیہ رکھو, گرے سے گرا 500 1000 جتنی اللہ توفیق دے. اٹھو, دیر نہ کرو. اللہ کوئی اپنی طرف سے بات کہہ دی ہو, یا اللہ جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہ ہو, اے اللہ میں نے بڑوں سے سنا اور پڑھا بھی ہے, یا اللہ پھر بھی کوئی اپنی طرف سے لگی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ ایسی بات جس بات کے کرتے ہوئے میرے دل میں میں آئی ہو کہ لوگ کہیں گے جی واہ جی واہ بڑی اچھی تقریر کر کے گیا, اللہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ وہ بات, میں تو 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ بات کہی تھی کہ وہ بات کہلوا اللہ جس سے تو راضی ہو, تیرا حبیب راضی ہو. اے اللہ پاک ان باتوں کو نہ دیکھ, ہماری نیتوں کو بھی نہ دیکھ, اپنے فضل و کرم کو دیکھتے ہوئے اس مجمع کے اس پروگرام کو قبول فرما لے. ہمارے بڑوں کے لیے, خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے لیے, شہدائے اسلام کے لیے اللہ اسے یا اللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. ہمارے مرحومین والدین بہن بھائی حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت کا سبب بنا دے. تمام سلاسل کے بزرگوں کی مغفرت کا سبب بنا دے. اللہ ہم جو بیٹھے ہیں تیرے دربار میں, کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے, لیکن اللہ موت کے گھاٹ اترنے سے پہلے ہماری مغفرت کے اعلان فرما دے, راضی ہونے کے فیصلے فرما دے. جو جہاں بیمار ہے, جس حالت میں, جس مرض میں ہے, اللہ انہیں اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما دے. اللہ بے اولاد عورتیں بیٹھی ہوں گی, ایسے مرد ابھی تک اللہ اولاد کے چہروں کی زیارت نہیں ہوئی, اولاد کے نور سے کی زیارت نہیں ہوئی, اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے, نرینہ اولاد دے دے. اے اللہ پیر اسحاق صاحب کی اخلاص میں, عمر میں, عمل میں زندگی برکت عطا فرما. اہل تقوی والوں میں شامل فرما, اہل اللہ میں شامل فرما, خادم اسلام میں شامل فرما. حضرت قاری طلحہ صاحب دل کے مرض میں مبتلا, اللہ صحت کلی عطا فرما دے, اللہ صحت کلی. اسلم سلمی صاحب دن رات سنتے ہیں الٹی سیدھی, لیکن دین اسلام کے لیے لگے رہتے ہیں. اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما لے. اللہ پیر اسحاق صاحب کے صاحبزادے, اللہ علم و عمل سے اللہ ان کی زندگی کو منور فرما دے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری پوری فرما دے. پاکستان کی حفاظت فرما, اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما, افواج پاکستان کی حفاظت فرما. ہماری ڈیرے غازی خان کی کون آلے رسول, آؤ تھوڑا سا ذکر کر کے چلے جائیں. کون آلے رسول, یہ محرم الحرام سے لے کر اب تک شہادت سن رہے ہو, آلے رسول کی شہادت سن رہے ہو. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کتنا پیسہ پڑا. قاری طلحہ صاحب شوال کا مہینہ مدینہ پاک میں گزار کے آیا, بھتیجے بانجے تھے, بڑے ڈیرے غازی خان کے لوگ ملے. گھر والی روزانہ کہتی چل جنت البقیع چلتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں جاتا, چل جنت البقیع چلتے ہیں. میں ایک مرتبہ آخری دن دور سے بیٹھ کے نظارہ کر کے آیا, میں نہیں گیا. گھر والی کہنے لگی میاں صاحب, حنان صاحب کیا بات ہے, کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اللہ والی جنت البقیع میں جاؤں گا.